اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جب تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو تم اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے سیکھ لیا کرو، پوچھ لیا کرو، سوال کیا کرو۔ پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، یاد رکھیں۔ سیکھنے کے نظریے کے ساتھ کسی سے بات پوچھنا یہ طلب علم ہے، علم کا حصول۔ اس جذبے سے کسی سے سوال کیا جائے، قطعاً یہ ایسا نظریہ نہ ہو کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھلائی سے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر کسی چیز کا پتہ چل گیا ہے، اس کے بارے میں کسی ایسے بندے کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس کو نہیں پتہ، اس سے پوچھنا یہ علم نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی جگہ کوئی مسئلہ پڑھ لیا تو پھر بندہ کسی دوسرے مولوی کو فرض کرو چیک کرتے، یار اسے پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ، مولوی صاحب بتاؤ یہ مسئلہ کیسے ہے؟ حالانکہ ان کو خود پتہ ہے۔ یہ سوال کرنا یہ اجر اور ثواب نہیں ہے۔ کسی کو چیک کرنے کے لیے، کسی کا علم چیک کرنے کے لیے۔ دوسری بات، کسی کے ساتھ ایسے ہی جھگڑا اور تنازع جس بات پوچھنے سے پڑتا ہو وہ بات کرنا بھی علم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ جنگ و جدل کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، فتنے کی طرف بات جائے گی، یہ علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے کہ مؤدب ہو کے کسی صاحب علم کے پاس جا کے جس بات کا نہیں پتا اس کا سوال کرنا۔ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شکیں بتا دی۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے احسان کے متعلق ارشاد فرما دیا۔ اب میں صرف ایک اشارہ کر کے بات کو آگے لے جاؤں گا، یہ لمبی حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اگر میں پوری حدیث بیان کروں تو اس پہ ہی جمعہ ہمارا مکمل ہو سکتا ہے، لیکن میں آگے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے اسلام کے بارے بتا دیا۔ جب انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے احسان کے بارے میں بتا دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں مساء، قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت نے فرمایا جو مجھ سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جبرائیل امین ہے، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور میرے سے آنسر کوسچن کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انہی کے ذریعے تو وحی آنی ہے تو مجھے پتہ چلنا ہے، اس کا مطلب پہلے ان کو پتہ ہوگا تو مجھے پتہ ہوگا۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، اللہ کہ آپ نے فرمایا میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں قیامت کی۔ تو رسول رحمت نے کچھ نشانیاں بتا دی، وہ احادیث میں ساری درج ہے۔ المختصر، وہ آنے والے کیسے آئے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس طرح اپنے دو زانو ہو کر بیٹھے، اس طرح دو زانو ہو کر اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چوڑے ہو کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے۔ صرف بات میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کسی اہل علم کے پاس جانا ہے علم سیکھنے کے لیے، بے جا سوال نہیں، جس کا پتہ ہے وہ نہیں، الجھانے کے لیے نہیں۔ تو ادباً احتراماً جب کسی کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو صاحب علم آدمی آپ کو کھلا ٹائم دے گا، وہ آپ کی ہر بات کا جواب دلائل کے ساتھ دے گا۔ جس انداز سے آپ پوچھیں گے اسی انداز سے وہ آپ کو جواب دے گا۔
جبرائیل امین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر اس طرح بیٹھے جیسے ہم تشہد بیٹھتے ہیں، اور اپنے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ کر اس طرح گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، تو یہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے، رسول رحمت نے صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے صحابہ یہ پتہ ہے کون تھے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ بتائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے اور یہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب سکھانے آئے تھے کہ اس انداز سے تم نے جب کوئی ضرورت ہو تو سوال کرنا ہے، ایسے علم حاصل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پہ اہل علم ہے۔ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تم نہیں علم رکھتے، جس بات کا تمہیں نہیں پتا۔ اور میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے دوست بزرگ زندگیاں گزر گئی، کسی سے پوچھا نہیں، سیکھا نہیں، بس ایسے جیسے اماں جان سے گھر میں نماز سیکھی، جیسے ابا جان کو دیکھا پڑھتے، جیسے اپنے محلے کی مسجد میں گئے تو دیکھا، ویسے ہی ترتیب سے نماز پوری زندگی پڑھتے رہے، نہ نماز کا تلفظ سیکھا، نماز کی پریکٹس کی، نہ نماز پریکٹیکلی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے سیکھی۔ جبکہ سنت کیا ہے، ذرا غور فرمائیں، جب یہ نماز نازل ہوئی نا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب 5 نمازیں ہیں۔ آپ وہ قصہ سارا جانتے ہیں، معراج کی رات 50 نمازوں کا گفٹ ملا، نبی رحمت اس طرح جاتے رہے، اللہ سے التجا کرتے رہے، اللہ پاک نے 5 نمازیں کہا کہ پڑھنی آپ نے 5 ہیں، ثواب آپ کو 50 کا ملے گا۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ اب پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب کو اللہ نے پھر نماز پڑھنا سکھائی۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم اس پہ غور اور فکر کریں کہ ہم نے نماز کس سے سیکھی ہے، ہم نے کیا نماز سیکھی ہے؟ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے اپنے پاس سے نہیں پڑھی، کیسے پڑھی ہے؟ آسمان سے جبرائیل آئے بیت اللہ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل مجھے کہتے ہیں اللہ کے حبیب آج میں آپ کو فجر کی نماز کی جماعت کرواؤں گا۔ اللہ کے حبیب کو فجر کی نماز حضرت جبرائیل امین نے پڑھائی جیسے حضرت جبرائیل کو اللہ نے سکھائی۔ پھر ظہر کا وقت آیا، جبرائیل آئے، فرمایا یہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، شروع وقت میں آپ نے نماز پڑھائی، نبی پاک کی امامت حضرت جبرائیل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، عشاء کا، یہ اول وقت میں ایک دفعہ نماز پڑھائی۔ پھر اللہ کے حبیب کو دوسری مرتبہ، یعنی نماز کا جہاں سے ٹائم شروع ہوتا تھا تب فجر کی پڑھائی پہلے، پھر جب نماز کا ٹائم ختم ہوتا تھا سورج چڑھنے سے متصل، اس وقت نماز پڑھائی۔ اسی طرح 5 نمازوں کا اول وقت اور 5 نمازوں کا اخیر وقت امامت کس نے کروائی؟ حضرت جبرائیل امین نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اسی طرح زندگی بھر امامت کروا کے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور وہ صحابہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اب ہم تک احادیث میں بیان فرمائی اور وہ کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کس کو پتہ چلے گا؟ جو پوچھے گا، جو سنے گا، جو سیکھے گا، جو سوال کرے گا۔ جو سوال ہی نہیں کرے گا وہ ساری زندگی کیا پڑھتا بھلا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔
سارے معنی غلط. جب پڑھنا کیسے چاہیے تھا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب میں معروف غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو مسٹیکس ہیں. ہم وقت تو لگا رہے ہیں، ٹائم تو لگا رہے ہیں. اب دیکھیں دکان بند کی ہے، وضو کیا ہے، مسجد میں گئے ہیں، امام کا انتظار کیا ہے، سنتے پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی ہے، سنتے بعد کی پڑھی ہیں، اذکار بھی کیے ہیں، آدھا گھنٹہ لگا کے ہم واپس گئے ہیں. اگر وہ ہماری نماز وہ ہو جو اللہ کے حبیب نے پڑھی، جو اللہ کے حبیب نے پڑھائی، جو انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ اختیار کیا، جو آپ نے پریکٹیکلی نماز پڑھائی ہے، اگر وہ نماز ہے تو میرے بھائیوں وہ نماز اللہ کو مقبول ہے. اگر ہم نے ایسے پڑھی جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی، دوسری ایگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں. اکثر لوگوں کو تشہد کی دعا میں اکثر دعائیں نہیں آتی، سیکھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. وہی جو گھر میں سیکھی تھی نا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ولی والدیہ، حالانکہ الفاظ حروف بالکل چینج ہو گئے. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم. یہ غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہو میں یہ بول رہا ہوں. تو اصل تلفظ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب معانی غلط ہوگا تو قبولیت کیسے ہوگی؟ لاعلمی میں، جہالت میں جو ہو گیا سو ہو گیا. میرے بھائیوں میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بنیادی تعلیم ہے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہم اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو ہمیں علم نہیں آئے گا. وہ بنیاد سے والدین کی ذمہ داری ہے کسی اہل علم کے پاس اپنے بیٹے کو بھیج کر، اپنی بیٹی کو بھیج کر، جیسے ہم سکول کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو جناب ڈی پی ایس میں پڑھانا ہے، وہاں کی ایجوکیشن اچھی ہے، ہم نے جناب اس کو ایجوکیٹر میں پڑھانا ہے، ہم نے یونیک میں پڑھانا ہے، بہت بڑے بڑے سکول ہیں، انتخاب کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں انتخاب کرنا ہے، ہم نے اپنے بچے کو فلاں قاری صاحب سے قرآن پڑھانا ہے، فلاں امام صاحب سے نماز کا علم سکھانا ہے. اسی طرح اپنی بیٹی کو فلاں قاریہ سے، فلاں قاری صاحب سے ان کو ہم نے علم دین کا سکھانا ہے. میرے بھائیوں، علم دین بنیادی علم جو ہے اس سے مراد یہ ہے سب سے پہلے طہارت، پاکیزگی، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ جو فرائض ہیں، اسلام کے بنیادی رکن ہیں، اس کی پوری تعلیم ہونی چاہیے کہ نماز کیا ہے، طہارت کیا ہے، پڑھنی کیسے ہے، طہارت کرنی کیسے ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے، اور پھر زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، روزے کیا ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں، اور اسی طرح حج کیا ہے، کیسے حج کرنی ہے، عمرہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے. بہت سارے ایسے بھائی ہیں جب سال بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے. یہ کو میں تانا نہیں دے رہا، یاد دہانی کروا رہا ہوں. میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری تھی کہ جس طرح ہم کسی بچے کو کسی مشینری کا علم حاصل کرنے کے لیے فرض کریں موٹر سائیکل مکینک بناتے ہیں، تو وہ جب تک پوری طرح اس کو کھولنا بند کرنا، اس کے سارے اوزاروں کے نام اور پورے استاد کی نگرانی میں اس کو سیکھے گا نہیں، 2-4 سال نہیں لگائے گا تو وہ موٹر سائیکل کا مکینک بن سکتا ہے؟
اور موٹر سائیکل کا مکینک تو دور کی بات ہے کہ پنکچر نہیں صحیح لگا سکتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم دین جو ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول رحمت نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، جو اپنی جیب سے نکالا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کا ثواب جب تک وہ استعمال ہوتی رہے گی چیز، یعنی صف ہے، پانی کا نلکا ہے، مسجد کی جگہ ہے، مدرسے کی جگہ ہے، کسی کو قرآن لے کے دے دیے، جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا دوسرا، او علم ينتفع به، ایسا علم جو حاصل کیا، فرض کریں آپ نے نماز سیکھی کسی سے اور وہ نماز سکھا دی آگے، کسی کو نہیں، کم از کم اپنے بیٹے کو سکھا دی، اپنی بیٹی کو سکھا دی، تو وہ بھی صدقہ جاریہ۔ جب تک بیٹا بیٹی، اگر نہیں موقع ملا، اپنے چلو بیٹے بڑے ہو گئے، اپنے دوتے پوتے کو سکھا دی ہے۔ اللہ پاک نے جب سمجھ دی ہے اس وقت اپنے موجود جو محلے دار بچے ہیں ان کو سکھا دی ہے۔ آپ کسی چیمبر میں ہیں، آپ کسی آفس میں ہیں، آپ کسی بڑی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کے متحد 2 3 4 افراد ہیں، آپ کسی ڈسپینسری کو چلا رہے ہیں، آپ کے متحد 2 3 افراد ہیں، کم از کم وہ نماز جو ہم نے سیکھی ہے ہم ان کو سکھا دیں، جو ہم نے حدیث سیکھی ہے ہم ان کو سکھا دیں، جو ہم نے علم حاصل کیا ان کو ہم سکھا دیں۔ فرمایا وہ علم جو ہے جب تک اس کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جن کو نماز سکھائی، جن کو علم سکھایا، جن کو اچھے سکول کا جیسے انتخاب کرتے ہیں، اچھے قاری اور مسجد و مدرسے کا اہتمام کر کے ان کو بنیادی تعلیم دین کی، فہم دین سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بچے جب دعا کریں گے یا قبر میں پڑے ہوئے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کر کے درجے بلند کر دے گا۔ ایک حدیث ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امت کی بات ہے، آپ کا فرمان برحق ہے، سچ ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی امت کی بات ہے کہ ایک بھائی، ایک اللہ کا بندہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے سے تھوڑا پہلے اس کے گھر میں اللہ نے رحمت کی، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا جب بولنے لگا اس کی ماں نے اس کو اللہ کے اس وقت جو موجود گھر تھا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے پہلے دن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہونے والے بندے کے اللہ نے درجے کو بلند کیا۔ اس نے سوال کیا اللہ کیسے میرا یہ درجہ یکدم جنت میں بلند ہو گیا ہے؟ اللہ نے اس کو جواب بھیجا کہ میرے بندے تیرے فوت ہونے کے بعد تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آج تیری مسز نے، تیری بیگم نے، بیوی نے اس کو اللہ کے گھر میں بھیجا ہے، آج اس نے پڑھا ہے بسم اللہ، صرف اتنا اس نے ابھی سیکھا ہے تو میں نے تیرا جنت میں درجہ تیرے بیٹے کی وجہ سے بلند کر دیا ہے۔ کوئی معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کی طرف جو ہمارا قدم بڑھتا ہے یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ علم کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ علم دین کے مطابق نہیں ہوتا، انہوں نے علم بنیادی سیکھا نہیں ہوتا، اللہ کیا اس کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑے خوفناک انداز میں بتایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اللہ پاک نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن پھر بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، قرآن ہمیں یہ خبردار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی دہکتی آگ میں چلے جائیں گے۔ کہ بندہ نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اس نے بس ایسے روٹین میں پریکٹس کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ سجود کا پتہ ہے، نہ قیام کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ نماز کے ارکان کا پتہ ہے، بس وضو کیے ہیں جانے انجانے میں جیسے کیے ہیں، جیسے دیکھا ہے کری جا رہا ہے، لیکن علم دین سیکھا نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں کیا جیسے اللہ کے حبیب نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے تم دیکھتے ہو۔ صحابہ نے دیکھا ویسے بیان کیا۔ یہ آپ کے سامنے لائبریری، سیرت محل لائبریری، یہ اس کی کتابیں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی کھول کے کتاب الصلاۃ دیکھے، کوئی کھول کے کتاب الطہارہ دیکھے۔ میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، میں نوجوانوں کو توجہ دلا رہا ہوں۔ بزرگ پوچھ کے یاد کر سکتے ہیں، جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ پوچھ لے، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ میرے بھائی، وہ میرے نوجوان، وہ میری بچیاں ان کتابوں کو کھولیں اور دیکھیں اور پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے علمی حلقوں میں جائیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اپنی مسجد میں کہ آتے ہیں، بس آئے روٹین میں، ماشاءاللہ بڑے خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن پوری نماز سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اس طرح ایک صاحب ہے، حالانکہ اس نے بھی اسی طرح پوری نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا، اس نے آ کے سلام کیا، اللہ کے نبی فرماتے ارجی لم تسلی، ارجی فسلی لم تسلی، واپس جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے پاس بیٹھے اس نے نماز پڑھی ہے۔ آپ فرمایا لوٹو، نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر اسی طرح پڑھی جیسے پڑھی تھی۔ پھر وہ آئے، اللہ کے نبی نے وہی کلمات ارشاد فرمائے، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوسری مرتبہ آئے، آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ تیسری مرتبہ جب آئے تو اللہ کے نبی، مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، مجھے آپ سکھا دیجئے۔ تو رسول رحمت نے پھر نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا ایسے نماز آغاز کرو، ایسے قیام کرو، ایسے رکوع کرو، ایسے سجود کرو، اور اس انداز سے تشہد بیٹھو، آرام سے دعائیں پڑھو، تسلی سے اللہ کے سامنے دعائیں کرو، پھر تم نماز اپنی مکمل کرو۔ وہ ساری نماز حدیث میں پورا چیپٹر موجود ہے جو رسول رحمت نے ان کو سکھایا۔ آج ہمیں بھی وہ سیکھنا ہے۔ آج ہم اس کو سیکھیں گے تو ہماری نماز، میرے بھائیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پوری زندگی کی نمازیں جو سنت کے خلاف ہوں وہ ایک طرف ہو، اللہ کے نبی کی نماز جو نبی پاک نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، وہ ایک نماز 50 سال کی زندگی والی نمازوں کے اوپر زیادہ اجر اور ثواب ہے، کیونکہ اللہ کو وہی نماز پسند ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائی ہے اور نبی رحمت نے آگے پڑھائی ہے، اور وہی نماز پڑھیں گے تو اللہ پسند کرے گا۔ ورنہ بہت ساری نمازیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، حدیث میں آتا ہے بندے کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ پڑھے گا وہ پوری، منہ پہ مار دی جائے گی، کیوں؟ اپنی مرضی سے پڑھی، سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، بار بار گزارش کر رہا ہوں، جہاں کہیں علمی حلقہ ہے جڑ جاؤ میرے بھائیوں، قریب ہو جاؤ میرے بھائیوں، سیکھ لو میرے بھائیوں۔ جب سیکھنے کی نیت سے بیٹھ جاؤ گے پھر بھی غلطی ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ جب سیکھو گے نہیں، قریب ہی نہیں آؤ گے، نماز ساتھ پڑھتے ہو، درس میں نہیں بیٹھو گے، نماز ساتھ پڑھتے ہو، ترجمہ کلاس ہو رہی ہے اس میں نہیں بیٹھو گے، تو پھر اللہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں
بڑی ہی اہم حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھ کے بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث غور سے سننی ہے۔ میں صرف یہ حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو کلوز کرنے لگا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ پوری گفتگو اگر سمجھ نہیں آئی، یہی جملے اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارا جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نا اس طرح ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک 3 لوگوں کا گروہ ایسے اس مجلس کے سامنے سے ایسے گزرا، یعنی ایک مجلس لگی۔ آپ یہ تصور کریں کہ ایک مجلس لگی ہے، 3 بندے گزر رہے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ 3 بندے گزرے ہیں، ایک بندہ آگے گزر گیا، اس نے مجلس کو دیکھا، نہ کھڑا ہوا، آگے گزر گیا، اور ایک بندہ کھڑا تو ہوا لیکن وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، شرمیلا سا تھا، پتہ نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے، ویسے ہی بیٹھ گیا۔ ایک نے ہمت کر کے آگے جگہ ملی، وہ تھوڑا سا آگے بیٹھ گیا، علم کا حلقہ چل رہا تھا۔ تو اللہ کے حبیب ان بندوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قال الا اخبرکم عن نفر الثلاثة اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرضه الله عنه۔ بڑی ہی خبردار کر دینے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لمبی حدیث ہے، میں نے درمیان سے تھوڑا سکپ کیے ہیں الفاظ اور اس کا مفہوم بیان کر دیے ہے، اور آخری الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ رہا ان میں سے ایک تو اس نے اللہ سے پناہ جگہ چاہی، اللہ نے اسے اپنی پناہ یعنی جگہ دے دی، یعنی جو شرمایا نہیں، وہ آگے مجلس میں اندر بڑا جگہ تھی، وہ بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دی۔ فرمایا دوسرے کو مجلس سے چلنے سے شرم آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے شرمایا کہ یعنی اسے بخش دیا۔ جو ایسے پیچھے ہی بیٹھ گیا شرم کے مارے، آگے نہیں ہوا، کبھی بیٹھا نہیں ہوگا، تو شرم کے مارے میں پیچھے بیٹھ گیا، اللہ رب العالمین بھی شرما گیا، اللہ نے کہا یہ بیٹھ گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور جو آگے بیٹھا اللہ نے اس کو جگہ دے دی، یعنی وہ علم کے حلقے میں شامل ہوا، اللہ نے وہ علم کی ساری فضیلتیں اس کو عطا فرما دی۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تیسرے شخص نے اعراض کرتے ہوئے کسی عذر کے بغیر منہ موڑا۔ ایک تو ہے نا درس ہو رہا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل آپ نے جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، فرض نہیں ہے وہاں بیٹھنا، اب چلے جائیں۔ ایک بندہ بیچارہ تھکا ہارا ہے، وہ مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، اس کے پاس عذر ہے، وہ عذر کے ساتھ جا سکتا ہے۔ ایک بندے کے پاس ٹائم بھی ہے، صحت بھی ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، ایسا بندہ علم کی مجلس کو چھوڑ کر جب جائے گا تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اعراض کرتے ہوئے کسی عذر کے بغیر منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے ناراض ہوتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ جو علم کی مجلس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اٹینڈ نہیں کرتا، وہ اللہ کی ناراضگی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں شاید بات سمجھانے میں کامیاب رہا یا نہ رہا، آپ سے صرف یہ سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ فجر کی نماز کے بارے میں اکثر دیکھا ہے، جماعت کھڑی ہے، بھائی باہر سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض پہلے ہیں، یہ کیوں ایسے کر رہا؟ حالانکہ وہ نیک آدمی ہے، سنتے پہلے پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے فرمان کے خلاف ہے، اس لیے سنتے اس کی کوئی قبول نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھیں۔ اب اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، کبھی سیکھا جو نہیں ہے، پوچھا جو نہیں ہے، اور جب بیان ہوتا ہے وہ سنا بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں رکھا۔ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، ایسے آئے، ادھر سلام لیا، ادھر سلام لیا، لوگوں سے جب یہ ڈالتے باتیں کر رہے، اللہ حالانکہ
جب خطبہ شروع ہو جائے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہ تکلم کرنا ہے کسی سے، نہ کسی کا حال چال پوچھنا ہے، نہ کوئی تنکوں سے کھیلنا ہے۔ فرمایا جس نے کوئی کسی کو یہ کہا یار چپ کر جمعہ ہو رہا ہے، اتنا کہنا بھی فرمایا فقد لغوتا، اس نے لغو کام کیا ہے، اس کا جمعہ خراب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو دروازے پہ فرشتے ہر آنے والے کا جمعے سے پہلے نام لکھ رہے ہیں، وہ فرشتے بھی جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے رجسٹر بند کر کے جمعے میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ جمعہ سنتے ہیں، اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، جب ہم خطبہ ہو رہا ہو صرف اتنا سا کام کرنا ہے جس کی اجازت ہے، 2 رکعت نماز مسجد کی تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ کئی ایسے بھی میرے بھائی ہیں، میں یہ کو اٹیک نہیں کر رہا، تانا نہیں کر رہا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ آتے ہیں، وضو کیا ہوتا ہے، ایسے ہی آگے خطبہ سننے بیٹھ گئے، یہ غلط بات ہے۔ کچھ ایسے بھائی ہیں جمعہ ہو رہا ہے، آگے جگہ نہیں ہے اور اس کو پھلانگتے ہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے کندھے پھلانگ کے اگلی صفوں میں جاتا ہے وہ جہنم کی طرف اپنا پل بنا رہا ہے، یہ حالانکہ نیکی کرنے آیا ہے۔ 2 رکعت نماز جہاں پہ باہر جگہ ملی اور اس کے بعد قریب ہو کے جہاں موقع مل گیا وہاں بیٹھ جائیں، پورا خطبہ سنیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی علم میں نے جو عرض کیا میرے بھائیوں، یاد رکھنے یہ جملے: طہارت، کلمہ پڑھنے کے بعد طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات و خیرات اور دیگر معاملات جو معاشرت میں ہم معاشی کرتے ہیں، یہ علم دین اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فرامین کو ہم سیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، ایک ایک عمل کی اللہ اتنی قدر کرے گا کہ اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔